رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری دوسری نشست اس وقت جاری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں 23 رمضان مبارک 1442 ہجری کی نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی پچھلی نشست میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک میری محبت سکھاؤ، ایک میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا میرے سینے پر نازل ہونے والا قرآن ہے اس قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ تو محبت رسول، میری محبت سکھاؤ، اس پر ہماری پہلی نشست جو ہے وہ کافی طویل ہو گئی، جس میں پھر ہم دوسری اور تیسری جو بات ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھی ہو سکی۔ تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، مطلب حسنین کریمین کا پیار سکھاؤ، سیدہ تنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت سکھاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ میری وہ جو اولاد ہے، میری جو بیٹی ہیں، ویسے تو 4 بیٹیاں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت سے اتنا پیار کیا ہے، اتنی محبت کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، حالانکہ 3 بیٹیاں ہیں، اور اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کو دیکھتی تو حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اور پھر جب یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیا محبت ہے بیٹی کی باپ کے ساتھ اور باپ کی بیٹی کے ساتھ۔ اور آج جو باپ بن چکے ہیں، جو باپ ہیں، وہ اس سنت کو ادا کریں کہ جب بھی بیٹی باپ کے پاس آئے تو باپ کھڑا ہو کر بیٹی کا ماتھا بھی چومے اور کھڑے ہو کر استقبال بھی کرے، اور بیٹی کہے ابا جی اتنا پیار، اتنی محبت آپ سے ملی ہے، تو ابا جی کہیں بیٹی یہ میں نہیں کر رہا، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ اس سے بیٹی کے دل میں باپ کے لیے محبت کے جذبات اور بڑھیں گے۔ اور پھر اسی طرح جب باپ آئے تو بیٹی کھڑی ہو، بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو، تو اس طرح محبت جو ہے وہ نسل در نسل در آگے چلے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین سے پیار کرو، کیونکہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اب یہ تھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیز کی جائے، اور پھر بتایا جائے کہ حضور کی بیٹی کے بیٹوں کا مقام یہ ہے کہ حضور کی بیٹی کے بیٹے وہ ہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسن کا ہم نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا، امام حسین وہ ہیں کہ جو کربلا کے میدان کے اندر اتر گئے اور جسم کے اوپر 33 خنجر لگے، 34 تلواریں لگیں، 113 تیر لگے، اس کے باوجود بھی نانا کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اور 113 تیر لگے ہوں، 33 خنجر، 34 تلواریں لگی ہوں، اس کے بعد جو بھی کہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میں تو راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا، یا اللہ میں تو راضی ہوں، تو بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو پھر
اس لیے پھر عرشوں سے آوازیں آتی ہیں کہ باری تعالیٰ بھی راضی ہے، کیونکہ تم نے عمل ہی ایسا کیا ہے، ایسا عمل کیا ہے کہ اس نواسے پر محمد عربی کو پیار ہے، اور اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی تو سجدے کیے، مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ تو پھر اس طرح کی جب محبت ہوگی تو بتائیں اہل بیت اطہار کا پیار بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ تو بتائیں میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ اور تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سینے پر نازل ہونے والا قرآن سکھاؤ۔ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کون بہتر ہے؟ زیادہ مال والا، کھاتا پیتا، گاڑی بنگلے والا؟ نہیں، فرمایا نہیں، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو فرمایا تم قرآن پاک کے ساتھ محبت کرو۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اپنا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھے گا مضبوطی کے ساتھ، نہ وہ بٹکے گا نہ وہ غافل ہوگا، بلکہ وہ ان چیزوں کو لے کر چلے گا تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ تو یہ محبت قرآن کی سکھائی جائے بچوں کو۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی تو یہ بات ہے، بچہ قرآن پڑھے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، قرآن پڑھے گا تو وہ ایک دوسرے کے الٹے نام سے نہیں پکارے گا کسی کو۔ قرآن پڑھے گا تو نماز کا حکم قرآن میں ہے، نماز بھی پڑھے گا۔ پھر اگر قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا تو پھر ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھے گا تو نماز چھوڑے گا نہیں ہے، قرآن پڑھے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، قرآن پڑھے گا تو پھر درود و سلام پڑھنے کی ترغیب ملتے رہے گی، درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا۔ قرآن پاک پڑھے گا تو بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی گناہوں والی۔ اب آ جائیے، حضور نے فرمایا اولاد کی تربیت میں سے یہ بھی ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے، پھر نام اچھا پکارا بھی جائے۔ اس پر ہم نے بات کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، تو ایک شخص ہے کہ جس کو چوری کی عادت پڑ گئی ہے، ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام تھا محمد، حضور کے نام پر نام تھا۔ تو وہ نوجوان کے اندر کوئی اچھی عادتیں نہیں تھی پائی جاتی، یعنی وہ کسی کا نام بھی ڈالتا تھا، وہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور وہ کیا کیا غلط کام کرتا۔ تو پھر بعد میں لوگ کہتے وہ دیکھو فلانے کا بیٹا محمد نہیں ہے، اس نے گالی نکالی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو فاروق اعظم کو جب پتہ چلا نا کہ ایک شخص ہے، ایک شخص کا بیٹا ہے نوجوان جس کا نام میرے آقا کے نام کے ساتھ ملتا ہے، نسبت ہے حضور کے نام کے ساتھ، مگر کیا ہے کہ وہ بری بری حرکتیں کرتا ہے، بری بری عادتیں اس کی۔ فاروق اعظم نے اس کے باپ کو بلایا، اس کو کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو کہا یا تو اس کا نام بدل لے، یا تو اس کا نام بدل لے، تبدیل کر لے، یا پھر اس کو سمجھا لے۔ اگر اب میں نے سنا نا کہ لوگوں نے کہا کہ محمد نے معاذ اللہ استغفر اللہ چوری کی ہے، کسی کا نام ڈالا ہے، تو میں گردن تن سے اڑا کے نا تو بالکل فارغ کر دوں گا اسے، اور تن سے گردن اڑا کر اسے مار دوں گا۔ کہ میرے آقا کا نام محمد ہو، ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ تو فرمایا آقا کے نام کے ساتھ نام مل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، برداشت نہیں کروں گا، نام تبدیل کر لو ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ یہ تھی تربیت کہ آقا کا نام کوئی لے تو آقا کے نام کو اچھے طریقے سے لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ابو ذر غفاری حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے بلال حبشی کا نام ڈال دیا۔ بلال حبشی کہتے ہیں بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، بلال کالے تھے رنگ، اسود تھے۔ تو یہ روتے روتے نبی پاک کے پاس آ گئے، حضور نے فرمایا بلال کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو ذر غفاری نے نا میرا نام جو ہے نا بگاڑیا، میں تو تے کالی ماں دا پتر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر کو جا کے بولو جو تانا بلال تجھے دی ہے نا وہی تانا آمینہ کے لال مجھے بھی دے، آمینہ کے لال کو بھی وہی تانا دے۔ کیوں؟
کیونکہ میں نے بھی ایک مائی ایسی کالے رنگ کی تھی کہ حضرت ام ایمن، میں نے بھی ان کا دودھ پیا ہے، ان کا رنگ بھی کالا تھا۔ حضرت ام ایمن کا رنگ میں نے ان کا کالا تھا، میں نے بھی ان کا دودھ پیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی تو رشتے میں بھی ماں ہی لگی نا، تو پھر میری ماں کا رنگ بھی تو کالا ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو پھر میں نے بھی تو دودھ پیا، مجھے بھی یہ تانا دو۔ تو جب بلال حبشی وہاں دوبارہ پہنچے نا کہ حضور نے فرمایا جو تانا مجھے دیا نا کالی ماں کا بیٹا، یہ حضور فرمایا مجھے بھی دو۔ ابو ذر غفاری قدموں میں گر گئے، بلال حبشی کے پاؤں پکڑے، کہا بلال مجھے معاف کر دے، بلال مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ کبھی بھی کسی کو اس کے الٹے نام سے نہ پکارا جائے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، مسلمانوں کو برے نام سے نہ پکارو۔ تو ہماری اولادوں کے نام بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ کسی کا نام رشید ہے تو اس کو کہتے ہیں شیدہ ٹلی، کسی کا نام رفیق ہے تو اس کو کہتے ہیں فیقہ دو دل۔ بھئی کس کے نام کو پکار رہے؟ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ رشید قرآن میں ہے، رفیق قرآن میں ہے، منیر قرآن میں ہے، تمہارے سارے کے سارے نام قرآن میں سے رکھے گئے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھاؤ، تو قرآن سیکھے گی تو نام سیدھے نہیں رکھے جائیں گے۔ پھر بھئی ایک بندہ اگر نالی صاف کرتا ہے، نالی صاف کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں چپڑاسی، ہم اسے کہتے ہیں چپڑاسی، تو وہ اس کو اچھا لگے گا؟ ہے واقعی وہ چپڑاسی، وہ چپڑاسی ہے، نالیاں صاف کر رہا ہے وہ چپڑاسی ہے، لیکن ہم اس کو چپڑاسی، غصہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا غصہ، وہ کہے گا یار میرا کوئی اور نام بھی ہے، آپ نے مجھے چپڑاسی کیوں کہا؟ یا کوئی کوڑا لینے آتا ہے ہمارے گھر سے، ڈسٹ بین کا کوڑا لینے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوڑے والا آ گیا۔ کوڑے والا وہ نہیں ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں، کوڑا ہمارے گھر سے لے کر جا رہا ہے، وہ کوڑے والا نہیں ہے، وہ کوڑا اٹھانے والا ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں، تو ہم اس کو کوڑے والا نام ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی موٹو نہیں ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، صحیح چلتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں وہ لنگڑے، وہ لنگڑا نہیں ہے، پھر بھی غصہ کرے گا۔ اگر حقیقت میں وہ پاہج لنگڑا ہو تو پھر کتنا غصہ کرے گا، اس کا دل نہ دکھ جائے۔ تو یہ چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے، اور یہ تربیت کے اندر شامل ہے۔ اس طرح کی تربیت ہوگی تو پھر اولادیں جو ہے نا نکھار سامنے آئے گا، لیکن اچھی صحبت ہے۔ تو فرمایا قرآن سکھاؤ، قرآن پاک کے ذریعے اولاد کی تربیت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے انداز کیا ہوتے تھے، سنیے۔ عید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نا اپنے دور کے اندر ابھی 8 سے 9 سال عمر ہے، اور 8 سے 9 سال کی عمر میں فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف والے، یہ 8 سے 9 سال کی عمر میں اذان ہوتی ہے، دوڑ کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی والدہ مائی راستی سے کسی نے پوچھا، مائی سارے بچے جو ہے نا باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، تو مائی راستی تیرے بیٹے کو ہم دیکھتے ہیں وہ جلدی جلدی مسجد میں بھاگ کے چلا جاتا ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا کمال کیا ہے؟ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، گالی بھی نہیں دیتا۔ تو مائی راستی کہنے لگی اس میں سارا کمال فرید دا نہیں، تھوڑا میرا بھی کمال ہے، تھوڑا پیو دا بھی کمال ہے۔ کہا کیا کمال ہے؟ کہا پیو نے اس کو کبھی بھی حرام کا لقمہ، روزی حلال ہو تو اولاد بھی حرام زادی نہیں نکلتی، حلال زادی نکلتی، روزی کا جو ہے نا وہ معاملہ وہ بہت اہم ہے۔ تو اس لیے اس کے باپ نے ہمیشہ اسے حلال کھلایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی میری تربیت کا بھی کمال ہے، میں نے جب بھی اسے دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ یہ اس دودھ کی تاثیر ہے، یہ باپ کی رزق حلال کے لقمے کی تاثیر ہے کہ آج اذان بعد میں ہوتی ہے، فرید الدین پہلے مسجد کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو پھر شکر دے تھلے پڑیاں بھی رکھیاں جاندیاں سے، وہ مسلے کے نیچے شکر کی پڑیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ تو پھر کہیں نکل گئی ماں کسی کام سے تو کہا آج تو شکر کی پڑیاں نہیں رکھی مسلے کے نیچے۔ تو جب واپس آئیں تو کہا بیٹے شکر کی پڑیاں مل گئی تھی؟ کہا ہاں امی، جب آپ نے رکھتی ہیں تو آج آپ گھر میں نہیں تھی، لیکن میں نے نماز پڑھی تو مصلی چکیا تھا کہ شکر کی پڑیاں نیچے سے مل گئی مجھے۔ تو باری تعالیٰ تیرا شکریہ، آگے میں رکھتی تھی اب تو نے رکھ دی ہے، اب تیری طرف سے رکھ دی گئی ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہوتی تھیں کہ بچے نمازی بھی بنتے تھے. اور یاد رکھیں آج اولاد تبھی کام آ سکتی ہے جب ہم اسے حلال کا لقمہ کھلائیں گے. حرام کا لقمہ کھلائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی تابع دار نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا ہے ترجمہ؟ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا اور نماز قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، ومن ذریتی میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری دعائیں سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمان کو جس دن حساب کا دن قائم ہو. یعنی یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے، اور یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے، اور یا اللہ ہمیں بخش دے اور جس دن قیامت کا دن قائم ہو. تو یہ دعائیں ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں باقاعدہ حکم دیا ہے کہ دعا کرو اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ آپ کی اولاد کو نمازی بنائے، اس کے لیے دعا کیا کرے. تو بہرحال آج کی نشست کا وقت بھی سمٹ گیا. کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں اولاد کی اچھی صحیح اسلامک تربیت کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ماحول ہے. یہ الحمدللہ یہ سینکڑوں ماشاءاللہ درجنوں جو ہمارے اللہ کے گھر کے مہمان ہیں یہاں پر ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی جب ہم اس سٹیج پر آئیں نکاح کی سنت ادا ہو تو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ